بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى فسنيسره للعسرى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة صدق الله العظيم. ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی
آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آج بھی ہم لے کر حاضر ہو چکے ہیں جس پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آج بھی انشاءاللہ عز و جل سیگمنٹس ہوں گے. تو آئیے اس سیگمنٹ سے شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. بچے کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے پہ چلتے کرم ہے حضور آغا پر آنے والے عذاب ٹلتے حضور آغا پر آنے والے عذاب ٹلتے. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. کیوں 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 کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا گرنے والے جہاں سنبھلتے کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے چلتے اپنی اوقات صرف کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے. کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلبی ٹکڑوں پہ کے پلتے تھے، ٹکڑوں کے پلتے تھے.
سمجھتے بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کہیں پہ چلتے یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ غفران بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو نتیجہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کرشمندیشہ کے ناظرین، آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں۔ آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں، اور کہانی بڑی ہی مزیدار ہے۔ کہانی بڑی ہی مزیدار ہے، اور ہاں ہمیں اس کہانی سے ایک سبق بھی ملے گا، ہمیں اس کہانی سے ایک سبق بھی ملے گا جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیارے بچوں، ایک غریب آدمی کا گدھا یعنی ڈونکی یا گھاس کم ملنے اور کام زیادہ کرنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ایک غریب آدمی کا گدھا یعنی ڈونکی گھاس کم ملنے اور کام زیادہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ کمزور۔ ایک دن وہ گدھا بادشاہ کے گھوڑوں یعنی ہارس کے بندے کی جگہ پہنچا۔ جی، ایک دن وہ گدھا بادشاہ کے گھوڑوں یعنی ہارسز کے باندھنے کی جگہ پہنچا جب اس نے دیکھا کہ کئی لوگ ان گھوڑوں کی خدمت میں لگے ہیں، انہیں وقت پر گھاس دیتے ہیں، ان کی مالش کرتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے گھوڑے خوب موٹے تازے ہیں۔ اب بیچارہ گدھا جس کو پہلے ہی گھاس کم مل رہی تھی، کام زیادہ تھا اس کے اوپر اور وہ کمزور بھی ہو گیا تھا، اب وہ بیچارہ گدھا ان کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا، میں تو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہوں، جبکہ گھوڑے موٹے تازے ہیں۔ یہ کہتا ہوا گدھا چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد بادشاہ نے دشمن سے لڑائی میں ان گھوڑوں کا استعمال کیا۔ ہاں، پھر جب لڑائی سے گھوڑے واپس آئے اور اس گدھے کا وہاں سے گزر ہوا، پہلے کیا دیکھا تھا اس نے کہ خوب موٹے تازے ہیں، لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے، ان کو وقت پر کھانا مل رہا ہے، ان کی مالش ہو رہی ہے، اب وہ فل ان کی صفائی کا خیال ہوتا ہے، وہ خوب موٹے تازے ہیں۔ اب کیا دیکھتا ہے گدھا؟ اب وہ گدھے کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کے جسموں پر تیروں کے نشان ہیں۔ کس کے نشان ہیں؟ تیروں۔ کس کے؟ تیروں اور تلواروں کے زخم ہیں، خون بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ اب پہلے کیا دیکھا تھا اس نے؟ موٹے تازے لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ گھاس مل رہی ہے ان کو وقت پر، ان کی صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کی مالش ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ موٹے تازے بھی تھے۔ اور گدھا کیا تھا؟ کمزور تھا۔ جی، اب وہ حسرت کرنے لگا۔ اب جب واپسی آیا، اب بادشاہ کی جب دشمنوں سے لڑائی ہوئی، اس کے بعد ان گھوڑوں کا استعمال ہوا، جب وہ واپسی وہاں سے گزرا، اب کیا دیکھا کہ تیروں اور تلواروں کے زخم کے نشان اور خون بہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھ کر گدھا کہنے لگا، مجھے کم گھاس پر گزارا کرنا، بھوک برداشت کرنا منظور ہے، لیکن ان زخموں کے ساتھ عیش و آرام نہیں چاہیے۔ مجھے کم گھاس کے ساتھ بھوک برداشت کرنا منظور، یعنی میں کر سکتا ہوں یہ کام، مگر ان زخموں کے ساتھ عیش و عیاش والی زندگی
عیش و آرام والی زندگی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، عیش و آرام والی زندگی نہیں چاہیے۔ جی اب کہانی تو ہم نے پوری سن لی، اب اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم بھی دوسرے بچوں کے پاس اچھے کپڑے یا مہنگے کھلونے وغیرہ دیکھ کر مایوس نہ ہوں، اور نہ کہ اپنے والدین سے ان جیسی چیزوں دلانے کی ضد کریں، ان جیسی چیزیں دلانے کی ضد نہ کریں، اور بلکہ اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اس پر بھی خوش رہنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے بچوں کے مہنگے کھلونے یا دوسری مہنگی چیزیں دیکھ کر ان سے اپنے والدین سے ان جیسی چیزوں دلانے کی حسرت ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ان جیسی چیز جی چلیں جی اب کہانی کون سنائے گا؟ مطلب کہانی کا کچھ مورل یعنی سبق پورا خود کون سنائے گا؟ جی چلیں ان کو دیں ذرا۔ جی اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ اکثر بچے کیا ضد کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی، گھر گئے اب ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے بھی وہی چیز چاہیے، ایسی چیز چاہیے۔ تو اب ہمیں اپنے والدین سے ایسی ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہمیں اس پر خوش رہنا چاہیے، جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہمیں اس پر خوش رہنا چاہیے۔ یہی آج کا مورل آف دا اسٹوری ہے، یہی ہم نے آج کی کہانی سے سیکھا ہے۔ بھتیجے کے ناظرین و پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ کہنا چاہیے اگر کوئی آپ سے اپنی مطلب پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو یہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر، ہر حال میں اللہ پاک کا خوشی ادا کرنا چاہیے۔ جی شکر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بھتیجے کے ناظرین و پیارے بچوں، ہم نے سن لی کہانی، اور کہانی سننے کے بعد سبق بھی حاصل کر لیا، اور چلیں اب یہ کون بتائے گا کہ گدھا کس وجہ سے پریشان تھا؟ گدھا کس وجہ سے پریشان تھا؟ جی چلیں بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ گدھا اس وجہ سے پریشان تھا کہ اس کا مالک اس کو زیادہ کام بھی کرواتا تھا اور کھانے کے لیے بھی نہیں دیتا تھا، کم دیتا تھا۔ جی گھاس کم ملنے کی وجہ سے اور وہ پتلا ہو گیا، سوکھی وہ کمزور ہو گیا تھا، اور یہی چیزیں تھی کہ اس کا مالک اس سے کام زیادہ کرواتا تھا اور وہ پھر اس کو گھاس کم ملتی تھی جس کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ جی چلیں اب یہ کون بتائے گا کہ جب وہ گدھا پہلی بار بادشاہ کے گھوڑے جہاں پہ بنتے تھے اس کی جگہ پہ گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ذرا ان کو دیں ذرا اس والی ڈیسک پہ جو سب سے پہلے۔ جی وہ جب گیا تو انہوں نے دیکھا وہ اس کی مالش کر رہے تھے اور ان کو کھلا رہے تھے زیادہ، اور ان کی صفائی کر رہے تھے۔ جی ان کی صفائی کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا اور ان کی مالش بھی کی جا رہی تھی، ان کی خدمت کے لیے لوگ بھی تھے اور ان کو وقت پر گھاس بھی مل رہی تھی۔ مدیچہ کے ناظرین و پیارے بچوں، یہی دیکھ کر گدھا حسرت کرنے لگا، اور جو ہے مدیچہ کے ناظرین و پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، کیونکہ ہم نے کہانی بھی سن لی اور سوالات بھی کر لیا آپ سے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں۔ تو آج ہم دسمبر 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے کچھ بری عادتوں کے بارے میں سنیں گے۔ نمبر 1، والدین کی بے ادبی۔ پیارے بچوں، اپنے والدین یعنی پیرنٹس کے آگے چلنے، ان سے پہلے بیٹھنے اور ان کی بے ادبی والے جملے کہنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کے آگے نہ چلو، انہیں گالی مت دو، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھو اور انہیں نام سے مت پکارو۔ نمبر 2، دوسروں کے آگے سے کھانا۔ بچوں، مل کر کھاتے وقت دوسروں کے آگے سے کھانا بیڈ مینرز میں ہے۔ جنتی صحابی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر سیدھے ہاتھ سے اپنے قریب سے کھاؤ۔
حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے میرے کھانے کا یہی طریقہ ہے۔ نمبر 3، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کا بولنا۔ پیارے بچوں، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو درمیان میں نہیں بولنا چاہیے۔ اس طرح جب علم اور عمر میں بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو پہلے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن سہل، حضرت محیصہ اور حضرت حویصہ رضی اللہ عنہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو کہ عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بولنے دو۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین آمین۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے کس کے بارے میں سنا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ میں کس بارے میں سنا؟ عادتوں کے۔ اچھی بات ہے تو نہیں سنی؟ بری عادتوں کے بارے میں سنا۔ بری عادتوں کے بارے جی، بری عادتوں کے بارے میں سنا۔ کون سے وہ 2 بچے ہیں جنہوں نے غور سے سنا؟ جو ہمارے اسحاق بھائی سیگمنٹ لے کے آئے، وہ غور سے کس نے سنا؟ 2 بچے تو آئے تاکہ مقابلہ بھی کرنا ہے، پھر یہ بھی دینا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میرے پاس ہے، مقابلہ کریں گے اور پھر یہ لیں گے۔ کون لے گا؟ چلیں، یہاں پہ ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں جی۔ چلیں اب آپ دونوں کھڑے ہو جائیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ جی چلیں، پہلا سوال اب دیکھتے ہیں کون جواب دے گا۔ پہلے آج ہم نے کون سے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے اچھی باتیں سنی؟ ہاتھ اٹھانا ہے، یہ میں بتا دوں۔ جی چلیں، پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہمیں ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، کون سے ماہنامہ فیضان مدینہ سے سنا؟ جی بتائیں۔ 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ کے بعد جی کون سے مہینے کا تھا وہ؟ یہ بھی تو بتائیں ساتھ۔ جولائی۔ چلیں جناب، غلطی ہو گئی ہے کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ چلیں، ایک آپ کا آدھا جواب درست ہے۔ چلیں 2017۔ جی چلیں، اب اگلا سوال۔ جی پہلی بات کیا تھی؟ بری عادت پہلی جو آج ہم نے سنی۔ جی امی ابو سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں یہی پہلی بات تھی، والدین کی بے ادبی۔ والدین کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اب والدین کی بے ادبی میں کیا کیا چیزیں شمار ہوتی ہیں؟ جی چلیں آپ بتائیں۔ ماں باپ کے آگے چلنا، جی آگے، ان سے بدتمیزی کرنا، جی چلیں، اور ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ چلیں تیسری بات ہو گئی۔ چلیں ایک بات اور بتا دیں پھر چلیں دیکھتے ہیں۔ ماں باپ کو گالیاں نہ دینا۔ ارے بھائی چلیں، صحیح جواب درست ہے۔ اب حدیث پاک بھی ہم نے سنی تھی، حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا کیونکہ حدیث پاک نہیں سن سکتا۔ جی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے آگے نہ چلو۔ اپنے والدین کے آگے نہ چلو، انہیں گالی مت دو، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھو، اور انہیں نام لے کر مت پکارو، دوسروں کے جی اور ان کے بارے میں بے ادبی والے جملے کہنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جی اب اگلا سوال بتائیے کہ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بری عادت اکثر بچوں میں ہوتی ہے یہ عادت، کھانا کھاتے وقت۔ چلیں ہنٹ دے دی میں نے، جی بتائیں۔ کھانا کھانے وقت کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں جناب، یہ تو نہیں ہے جو آج ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے سنی۔ یہ بھی تو بتانا ہے، یہ بھی تو سوچ کے بتانا ہے۔ چلیں بتائیں۔ ہمیں اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ، جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی دوسروں کے آگے سے نہیں کھانا چاہیے بلکہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ایک بات جی پیارے بچوں، مل کر کھاتے وقت دوسروں کے آگے سے کھانا بیڈ مینرز ہیں۔ اور جنتی صحابی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر سیدھے ہاتھ سے اپنے قریب سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دن سے میرے کھانے کا یہی طریقہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اب آپ نے کتنے سوالات کے جوابات دیے؟ 3 نا، اور آپ نے 2۔ چلیں آخری سوال ہے، جس نے پہلے ہاتھ اٹھایا وہ جواب دے گا ماہنامہ فیضان مدینہ۔
چلیں اگر انہوں نے دیا تو پھر دونوں کا مقابلہ برابر ہو جائے گا، آپ نے دے دیا تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے۔ چلیں تیسری بات تھی بڑوں کے ہوتے ہوئے، جی بڑوں کے ہوتے ہوئے آگے کمپلیٹ کرنا ہے۔ بڑوں کے ہوتے ہوئے نہ بولنا چاہیے، بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے، چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے۔ اب بڑے دو اعتبار سے ہوتے ہیں، بڑے دو اعتبار سے ہوتے ہیں، آپ دونوں اعتبار بتا دیں، چلیں آپ بتا دیں یا آپ بتا دیں، دونوں میں سے چلیں جی بتائیں۔ ایک بزرگ ہوتے اور ایک امی ابو۔ نہیں جناب، بڑے مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے ایک تو ہوتے ہیں عمر میں، ایک ہوتے ہیں عمر میں، ایک ہوتے ہیں بتائیں نا، ایک عمر میں ہوتے ہیں اور ایک علم میں بڑے ہوتے ہیں، ایک عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور ایک علم میں۔ جی علم میں بڑے ہوتے ہیں۔ جی چلیں اگر بڑے موجود ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے مجھ سے کوئی یہاں پہ بڑا ہو تو پھر میں کیا کروں؟ چلیں بتائیں۔ ہم کو ان کا ادب کرنا چاہیے۔ چلیں آپ بتائیں۔ ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ارے حضرت ابھی بات کیا چل رہی ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر بڑے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادب۔ اب وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جی اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ پہلے خود بولوں یا ان کو بولیں گے پھر ہم اپنی بات کریں گے۔ چلیں ماشاء اللہ ان کا جواب، چلیں ماشاء اللہ آپ کو تحفہ دیں گے کیونکہ دونوں کے برابر ہو گئے تھے، پھر آپ نے آگے جواب دے دیا۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، اسحاق بھائی نے سیگمنٹ کیا اور ماشاء اللہ دو بچوں نے یہاں پہ جوابات بھی دیے۔ جی مدیشہ کے ناظرین، بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کا بولنا، بڑوں کے ہوتے ہوئے جی یہ چھوٹوں کا بولنا، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو درمیان میں بولنا چاہیے۔ اسی طرح جب علم اور عمر میں بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو پہلے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن سہل، حضرت محیصہ اور حضرت حویصہ رضی اللہ تعالی عنہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بولنے دو، بڑے کو بولنے دو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے والا بنا دے، آمین۔ ماشاء اللہ اسحاق بھائی کا بہت بہت شکریہ۔ مدیشہ کے ناظرین پیارے بچے، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے اور کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام الرحمن ہے اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 27 میں ہے۔ الرحمن نام رکھنے کی وجہ، پیارے بچوں اس سورت کا نام الرحمن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کو اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک نام الرحمن سے شروع کیا گیا ہے۔ اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اس سورت کو شروع میں اللہ پاک نے اپنی نعمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 2، اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں اور زمینوں، باغات میں پھلوں، کھیتوں میں فصلوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، میٹھے اور کھارے سمندروں اور ان سے موتیوں کو نکلنے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں قیامت اور جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، آج ہم نے سنا کون سی سورت کے بارے میں؟ سورہ رحمان کے بارے میں سنا۔ سورہ رحمان قرآن کریم کے کون سے بارے میں ہے؟ کون بتائے گا؟ قرآن کریم کے کون سے بارے میں ہے سورہ رحمان؟ جی چلیں بتائیں، آپ بتائیں، مائک دیں، ان کو مائک دیں۔
مائک پہنچائیں. 27 بارے میں. 27ویں بارے میں. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی چلیں الرحمن نام رکھنے کی وجہ. جی اس کا جواب کون دے گا؟ الرحمن نام رکھنے کی وجہ. چلیں ان کو دیں ذرا مائک دیں. کیونکہ یہ نام اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک ہے. جی الرحمن ہے اور اس سورت کو بھی سورہ رحمان سے پکارا جاتا ہے. جی اور مبارک ناموں میں سے ایک نام الرحمن سے شروع کیا گیا ہے. سورت کو اللہ پاک کے ناموں مبارک ناموں میں سے ایک نام الرحمن سے شروع کیا گیا ہے. پیارے بچوں اس سورت میں کن کن ٹاپکس کو بیان کیا گیا؟ اس سورت کا مین ٹاپک تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس سورت کے مین ٹاپک اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 1 اس سورت میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا گیا. اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا گیا. نمبر 2 اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا گیا. نمبر 3 اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے ریڈی ہیں آپ لوگ؟ پہلا سوال، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کن کے بیٹے ہیں؟ امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما؟ جی چلیں بتائیں. امام مائک آن کریں. جی بتائیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جی یہ کہہ رہے ہیں امام حسین. جی چلیں دوبارہ بولیں. امام حسن. امام حسن پہلے تو امام حسین بول رہے تھے آپ. امام حسن بولے. امام حسن. چلیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں. جی چلیں ان کو دیں ذرا آگے دیں. جی چلیں آپ بتائیں. امام حسن. امام حسن رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. آپ دونوں سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. جی چلیں یہ بتائیے کہ لفظ حج میں کتنے نقطے ہیں؟ جی چلیں بتائیں گے. ایک. آپ دیں ذرا ان کو دیں. ایک. ایک ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایک ہے اور ان کا جواب درست ہے کیونکہ لفظ حج میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ایک. جی اگلا سوال بتائیے کہ بقر عید سال میں کتنی بار آتی ہے؟ بقر عید سال میں کتنی بار آتی ہے؟ بقر عید سال میں جی ایک بار. ایک بار آتی ہے. ارے بھائی 3 دن ہوتے ہیں کیا ہو گیا؟ آپ نے پوچھا سال میں کتنی بار؟ سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ارے بھائی چلیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیں ذرا. 3 بار. 3 بار آتی ہے نا. میں یہی پوچھ رہا ہوں، یہ جواب ہی نہیں دے رہے. ذرا آگے دیں ذرا. ایک بار. ایک بار آتی. آپ بھی ایک بار کہہ رہے ہیں. چلیں بھائی فیصلہ کرواتے ہیں ذرا. اب بڑھتے ہیں ان کی طرف. عثمان بھائی، عثمان ریحان. جی چلیں بتائیں. ایک بار. ایک بار آتی ہے. ارے بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک بار کیونکہ ایک بار جواب بقر عید سال میں ایک بار آتی ہے جبکہ اس کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ جی چلیں اب اگلا سوال بتائیے کہ کن نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں مبشر کہا ہے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں مبشر کہا ہے؟ سبحان اللہ. جی چلیں یہاں پر کوئی جواب دینا چاہے گا ورنہ پھر ہم قاری صاحب کی طرف بڑھیں. قاری صاحب آپ بتائیں. چلیں جنید بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غفران بھی کیا کہتے ہیں؟ چلیں
غفران بھائی تک مائک پہنچائیں ذرا. جی چلیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ دو جہاں کے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ مبشر اور مدثر بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا. ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دوسرا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ اے رسا نعرہ گیا تار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ. جی چلے اب آخری سوال. غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کا مزار کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ چلے مل کے بتا دیں. جی بلو یعنی نیلا. اور ماشاء اللہ جواب جی کہ ناظرین پیارے بچوں آپ کی کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی پلے کریں. سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریات سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدیحہ کے ناظرین پیارے بچوں آج کے پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا. ماشاء اللہ ہم نے سوالات بھی کیا آپ نے جوابات بھی دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدیحہ کے ناظرین پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. ہمیں دعا میں یاد رکھیے. مدیحہ کے ساتھ کنیکٹ رہیے. اسٹے کنیکٹڈ ود مدنی چینل. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل کڈس مدنی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یہاں سبسکرائب کر لیں. بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ موصول ہو جائے. مدیحہ کے ناظرین پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب قال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آ گیا.